الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. جناب صدر ذی وقار، ارباب اہل علم و دانش، حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ ساتھیوں، جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے دور و نزدیک سے آنے والے جیالو، میں آپ کا کوئی زیادہ وقت لینا نہیں چاہوں گا، مختصر وقت میں اجازت لوں گا. اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر رب العالمین نے قرآن و سنت کے واضح بیانات سننے کے لیے ہمیں پھر ایک دفعہ یہاں جمع ہونے کا موقع عطا کیا ہے. وگرنہ اگر اس دور کو دیکھا جائے تو اس دور کے اندر زندگی کے ہر طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہر انسان، چاہے مرد ہے یا عورت، جوان ہے یا بوڑھا، چھوٹا ہے یا بڑا، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ، ہر قسم کا انسان اور ہر مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والا انسان اس سوچ و فکر کے اندر ہے، اس پریشانی کے اندر ہے کہ اس معاشرے کو ہو کیا گیا ہے کہ یہ معاشرہ اتنا گندہ ترین ہو گیا ہے، آخر اس معاشرے کی اصلاح ہوگی کیسے؟ توجہ ہے آپ کی؟ ایک تو آپ ایسے بکھرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ نے کبھی بھی کوئی جلسہ اٹینڈ نہ کیا ہو. نہیں کیا؟ ہاتھ کھڑا کریں جن کا یہاں پہلا جلسہ ہے، ہاتھ کھڑا کریں. ذرا قریب آ جائیں. اور آپ حیران ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب ان لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث پیش کیا جائے نا، جو بالکل قرآن و حدیث سے بے خبر ہیں، ساری زندگی قصے کہانیاں جھوٹی روایات سنتے سنتے ان کی زندگیاں گزر گئی، جب قرآن و حدیث ان کے سامنے پیش کیا جائے، اللہ کا سچا فرمان پیش کیا جائے، تو پھر وہ حیران رہ جاتے ہیں، ہمارے مولوی کیا سناتے ہیں اور یہ کیا بیان کرتے ہیں. آپ بھی آج ایسے حیران ہو گئے؟ حیران ہو نا، چلو حیرانی میں بیٹھے رہو. اللہ اکبر. ہر طبقہ کا انسان پریشان ہے کہ اس معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی. کوئی سوچ رہا ہے معاشرے کی اصلاح ہوگی ووٹ سے اصلاح ہوگی، کوئی کہتا ہے نوٹ سے اصلاح ہوگی، کوئی کہتا ہے نہیں بیٹ سے ہوگی، بیٹ سے بلے سے اصلاح ہوگی، کوئی کہتا ہے ہماری سوچ سے ہوگی، کوئی کہتا ہے ہمارے نصاب سے ہوگی، کوئی کہتا ہے ہمارے حضرت صاحب کی کتاب سے ہوگی، کوئی کہتا ہے ہمارے پیر صاحب سے ہوگی، کوئی کہتا ہے ہمارے پیر صاحب کے تویز سے ہوگی، کوئی کہتا ہے ہمارے پیر صاحب کے
پھوکے سے ہوگی۔ آئی ہوئی ہے ایسی سرکار جو پھوکا مارتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے۔ سنائے؟ ہاں، کعبہ کے رب کی قسم نہیں ہوگی اصلاح، کل بھی، آج بھی، قیامت کی صبح تک، ماضی کے اندر بھی، حال میں بھی اور مستقبل میں بھی، جب بھی، جس زمانے کے اندر بھی معاشرے کی اصلاح ہوئی ہے، ہوگی، ہوگی۔ کعبہ کے رب کی قسم، رب کے قرآن سے معاشرے کی اصلاح ہوگی اور کسی چیز سے نہیں ہوگی۔ کس سے ہوگی اصلاح؟ رب کے قرآن سے اصلاح ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرے سونے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیری آمد سے پہلے سارا معاشرہ، ساری دھرتی، سارا معاشرہ تباہ اور برباد ہوا پڑا تھا۔ میرے پاک پیغمبر جب آپ تشریف لے کے آئے، جب آپ قرآن جیسی عظیم نعمت لے کے آئے، میرے پاک پیغمبر نے، آپ نے آ کر کے محنت کی، ایسی محنت کی، ایسی قرآن کی محنت کی کہ ابو بکر صدیق اکبر بن گیا، عمر فاروق اعظم بن گیا، حضرت عثمان سخاوت کا دریا بن گیا، سیدنا علی المرتضی شجاعت کا پہاڑ بن گئے، حضرت بلال رشد و ہدایت کا نمونہ بن گئے۔ میرے پاک پیغمبر جب بھی، جس دور کے اندر بھی معاشرے کی اصلاح کا معاملہ پایا گیا، معاشرے کی اصلاح کی ضرورت پائی گئی، مجھے رب ہونے کی قسم، میں نے خدا آسمان سے اپنی کتاب نازل کی، تیرا معاشرہ بھی درست ہو سکتا ہے تو میری کتاب کے ذریعے درست ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سنتے رہتے ہو حضرات علماء کرام سے، اہل عرب کے معاشرے کی کیا حالت تھی۔ رب کے گھر کا ننگے طواف کرتے تھے، رب کے گھر کا حیا بالکل نہیں تھا، اللہ کے گھر کے اندر آ کے تالیاں اور سیٹیاں بجاتے تھے، لوگوں کو کہتے گستاخ ہو تم۔ کیا ہو؟ اب بولو میرے ساتھ، کیا ہو؟ گستاخ ہو تم، بڑے گستاخ ہو کہ تم اپنے کپڑوں کے اندر طواف کرنے آتے ہو۔ لوگوں کو ننگا طواف نہیں کرنے دیتے تھے، یہ یاد رکھو، خود ننگا طواف کرتے، لوگوں کو ننگا طواف نہیں کرنے دیتے، کہتے ہمارے کپڑے لے لو اجرت پر، چونکہ ہم تو خادم ہیں اللہ کے گھر کے، ہمارے کپڑے لے لو، ہمارے کپڑے گناہوں سے پاک ہیں، تمہارے غلیظ ترین کپڑے ان سے طواف نہیں کرنا، باقی رہے ہم ننگا طواف کریں گے، ہمارا ننگا طواف اللہ کو قبول ہے۔ اندازہ لگاؤ، ایسے معاشرے کی اصلاح کرنی تھی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام قرآن لے کے آئے، اصلاح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور آج کا ملا کہتا ہے جی اصلاح ہوگی نظموں سے، آپ بھی بڑے بھاگتے ہو۔ اشاعت التوحید و سنہ کا دستور نظم نہیں ہے، اشاعت التوحید و سنہ کا منشور شعر و شاعری نہیں ہے۔ آپ مجھ سے بھی اچھی طرح جانتے ہیں اشاعت التوحید و سنہ کا دستور و منشور کیا ہے، رب کے قرآن کو کریا کریا میں پہنچانا ہے۔ تم بھاگتے ہو نظموں کی طرف،
اللہ 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 اللہ۔ میں ایک درخواست کرتا ہوں حفاظ کرام سے اور قاری حضرات سے اور بڑی عاجزی سے حضرات علماء کرام کے سامنے کہ میں ایک عبارت پڑھوں گا، آپ نے جواب دینا ہے وہ عبارت کس کتاب کی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میرے رب فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ۔ بتاؤ یہ کس عبارت کی، یہ کس کتاب کی عبارت ہے؟ نہیں، اونچا بتاؤ کیا ہے؟ میں نے تو نہیں بنایا، میرے اکابر نے تو نہیں بنایا۔ قرآن مقدس کہتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ۔ او میرا سونا پیغمبر، او میرا سونا پیغمبر، کائنات کا معلم اعظم پیغمبر، میں نے تجھے نہ نظموں کا علم دیا ہے اور نہ یہ علم تیرے مناسب ہے، نہ شعر و شاعری کا علم دیا ہے اور نہ یہ تیرے مناسب ہے۔ جس چیز کے متعلق میرا رب خود کہتا ہے میرا سونا پیغمبر، نہ میں نے اس چیز کا تجھے علم دیا ہے نہ یہ تیرے مناسب ہے۔ مجھے آپ بتائیے اس چیز سے معاشرے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ نظموں سے نہیں ہو سکتی، شاعر و شاعری سے نہیں ہو سکتی، معاشرے کی اصلاح کس سے ہو سکتی ہے؟ میرے رب فرماتے اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ میرے سونے پیغمبر کس چیز کو تلاوت کرو؟ اونچا بولو۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ انتظار کرتے ہیں جی بعد کے اندر مولوی کیسا بیان کرتا ہے، بعض کے اندر اللہ کے بندو اشاعت التوحید و سنہ کے طالب علم سے لے کر اکابرین تک سب ہیرے ہی ہیرے۔ کیوں؟ جو بندہ بھی قرآن بیان کرتا ہے، محمد الرسول اللہ کا فرمان بیان کرتا ہے، وہ سب سے بڑا ہیرا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میرے سونے پیغمبر کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ لوگوں کو شرک اور کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے نکال کر کے نور ایمان کی روشنائیوں کی طرف لے آنے والی کتاب قرآن مقدس کی تلاوت کر۔ میرا دوست جب بھی انقلاب آیا تو قرآن سے آیا، معاشرے کی اصلاح ہوگی تو کس سے ہوگی؟ اونچا بولو، کس سے ہوگی؟ معاشرے میں امن ہوگا تو کس سے ہوگا؟ معاشرہ ترقی کی راہوں پہ آئے گا تو کس سے آئے گا؟ معاشرے کے اندر صداقت آئے گی، امانت آئے گی، شجاعت آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معاشرے کے عقیدے کی اصلاح ہوگی تو کس سے ہوگی؟ معاشرے کے عمل کی اصلاح ہوگی تو کس سے ہوگی؟ اسی لیے میرے رب نے فرمایا میرے سونے پیغمبر بلغ، بیان کر، صبح و شام بیان کر، ما انزل الیک من ربک، اس چیز کو بیان کر جو تیرے پروردگار نے تیرے اوپر نازل کی ہے۔ او میرا سونا پیغمبر اصلاح کر لوگوں کی، پر قرآن کے ذریعے۔ اگر تو نے قرآن سے ہٹ کر کے لوگوں کی اصلاح کی تو وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ پھر میرا سونا پیغمبر تو نے اگر قرآن سے ہٹ کر کے لوگوں کی اصلاح کی تو تو نے اپنی نبوت کا، رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور یہ اصلاح معاشرے کی کر رہا ہے کس سے؟ نظموں سے، نظموں سے۔ تم بھی بھاگتے ہو، بڑی کڑوی بات آپ کو لگی ہوئی ہوگی
اشاعت التوحید و سنت سے ساتھ وابستگی اگر ہے تو اپنے بچوں کے موبائل بھی چیک کیا کرو، ان کے اندر بھی نظمیں نہ ہوں، ان کے اندر بھی اگر ہو تو کیا ہو، اونچا بولو کیا ہو، رب کا قرآن ہو اور رب کے قرآن کی آواز ہو۔ کیوں؟ جب میرے سونے پیغمبر کا مشن بیان ہوگا، جس مشن سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، تو میرے اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر مخالفت عروج پہ آئے گی، مخالفت، لوگ دشمن ہو جائیں گے، پھر پھول نچھاور نہیں کیے جائیں گے، پتھر مارے جائیں گے، نعرے نہیں ہوں گے، مخالفتیں ہوں گی۔ واللہ یعصمک من الناس، میرے سونے پیغمبر پریشان نہ ہونا، مجھے رب ہونے کی قسم میں تیرا بال بھی ٹیڑھا نہیں ہونے دوں گا۔ پر بیان کیا کرنا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کس سے کرنی ہے؟ ٹائم پورا تو نہیں ہو گیا؟ چلو ایک مثال تھی چھوٹی سی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی، حضرات صحابہ کرام کے نمونے سے رب نے پھر موقع دیا۔ تو آخر میں میرا یہ پیغام ہوگا طلبہ توحید و سنت سے کہ آپ بھی اس اللہ کی کتاب کے مشن کو لے کر کے کریا بستی بستی، تحصیل، ضلع اور پورا ملک، پوری دنیا کے کوچے دیکھ کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ رب العالمین کی کتاب سے لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرو۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔